الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے جس نے اپنے پیارے حبیب رؤوف الرحیم در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے کائنات کو پیدا کیا. بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام کے تحفے اس بارگاہ محبوبیت میں جن کے صدقہ سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی. حمد و ثنا کے بعد بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ پروردگار دو عالم جل شانہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے مجھ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی مجھے اور آپ سب کو حق بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات ذی وقار، یہ ماہ مقدس محرم الحرام اپنی تمام تر رحمتوں برکتوں کے ساتھ عالم اسلام پر سایہ فگن ہو چکا ہے. اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے. یہ مہینہ شروع ہوتے ہی، اس کا آغاز ہوتے ہی یہ مہینہ عالم اسلام کو ایسی قربانی کی یاد دلاتا ہے جو میدان کرب و بلا میں اسلام کے لیے دی گئی. وہ قربانی امام علی مقام سلام اللہ علیہ اور دیگر شہداء کربلا کی قربانی ہے، جنہوں نے یہ عظیم الشان قربانی دے کر اسلام کے پودے کی پرورش کی، شجر اسلام کو سینچا، اپنے خون سے سینچا. آج کی گفتگو میں اہل بیت اطہار ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان سے محبت کیوں ضروری ہے، ان سے عقیدت ایمان کی سلامتی کے لیے کیوں ضروری ہے، اس عنوان پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے صحیح کہنے کی، مجھے اور آپ سب کو جو کچھ درست کہا جائے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کلام مقدس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، تمہیں جو میں نے اسلام عطا کیا ہے، ایمان دیا ہے اور قرآن کی تعلیم دی ہے، اس پر تم سے کوئی معاوضہ، کوئی قیمت طلب نہیں کرتا، تم سے کچھ نہیں مانگتا.
بس اتنا یاد رکھنا، جو میرے قرب والے ہیں، میرے قریبی ہیں، یعنی اہل بیت، ان سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے مودت رکھنا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت اہل بیت کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو، اہل بیت، دور کیا جائے اور تمہیں پاک اور ستھرا کر دیا جائے۔ یہ آیت کریمہ اہل بیت کی شان میں اتری ہے۔ ترمذی شریف کی طرف آتے ہیں، انہی آیات بالنیات کی روشنی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمہ کساءً۔ آپ فرماتی ہیں مومنوں کی ماں ام سلمہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین، علی اور فاطمہ کو ایک چادر میں لے لیا، ان کے اوپر ایک چادر اوڑھ دی، ثم قال، پھر عرض کی، مولا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وحامتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ پھر دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر رجس کو دور فرما اور انہیں پاک اور ستھرا رکھ۔ فقالت ام سلمہ، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّكِ عَلَىٰ خَيْرٍ، آپ خیر پر ہیں۔ اے ام سلمہ، آپ خیر پر ہیں۔ اس حدیث پاک کی روح سے آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمہ اور حسنین کریم سلام اللہ علیہما کو لیا اور یہ کہا کہ مولا یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان سے ہر رجس کو دور فرماتے ہیں۔ حضرت ذی وقار، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اہل بیت میں جن ہستیوں کو شامل کیا ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہے، سیدہ فاطمہ ہیں اور حسنین کریمین ہیں۔ یہ 5 ہستیاں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس خود، حضرت مولا علی شیر خدا،
سیدہ فاطمہ اور حسنین کریم ہیں۔ ان پانچوں ہستیوں کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے، اور یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ دوسری روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت ابی سلمہ ربیع بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر بن ابی سلمہ ربیع بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب حضرت عمر بن ابی سلمہ قال روایت کرتے ہیں نازلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 21ویں پارے میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فی بیت ام سلمہ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بلایا نبی پاک نے فاطمہ و حسنا و حسینا فجل لهم بکسائه وعلی خلف ظہرہ فجل له بکسائه ثم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ حسن حسین کو بلایا اور اپنی چادر میں لیا، پیچھے حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہیں، انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، ثم قال، پھر دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر رجس کو دور کر کے انہیں طیب و طاہر پاک اور ستھرا فرما۔ قال ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ قال وَأَنْتِ عَلَى مَكَانِكَ، فرمایا آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں رہیں، وَأَنْتِ إِلَيَّ خَيْرٌ، آپ خیر پر ہی ہیں۔ یہ روایت بھی اسی روایت سے ملتی جلتی ہے۔ اور تیسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی یحب اللہ واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی بحبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور میرے ساتھ تم اللہ کے لیے محبت کرو، اور میرے اہل بیت کے ساتھ میرے لیے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور میرے ساتھ تم اللہ کے لیے محبت کرو، اور میری اہل بیت کے لیے، میری اہل بیت کے ساتھ میرے لیے محبت کرو۔ حضرات ذی وقار، ان روایتوں کی روشنی میں پتہ چلا کہ اہل بیت کون ہے، اور جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کرنا اسلام میں، شریعت میں، حدیث پاک کی روشنی میں، حکم مصطفیٰ کی روشنی میں واجب ہے۔ ایسے ہی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسامہ بن زید آتے ہیں تو وہ خود فرماتے ہیں قال اتركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رات کا وقت تھا اور اپنی کچھ حاجتیں لے کر آیا، میرے کچھ مسائل تھے، حاجتیں تھیں، تو میں حاجت روائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ چادر میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ چادر میں کیا ہے۔ سرکار تشریف فرما ہوئے، فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہوا، یعنی جو کچھ میں نے گزارشات پیش کرنا تھی وہ کر دی، تو میں نے عرض کی ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی چادر مبارک میں کیا ہے؟ آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی ہے اس میں کیا ہے؟ فکشفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو یوں کھول دیا، پہلے یوں چھپا رکھا تھا پھر یوں کھول دیا۔ جب کھولا فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ عَلَى وَرِكَيْهِ، جب کھولا تو ایک طرف حضرت حسن اور ایک طرف حضرت حسین گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ایک طرف حضرت حسن اور ایک طرف حضرت حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس چادر اوپر لے رکھی تھی۔ جب اسے ہٹایا تو پھر نظر آئے، فقال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذان ابنایا و ابنا ابنتی، فرمایا یہ میرے بیٹے اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ جو میری بیٹی کے بیٹے ہیں یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ پھر دعا مانگی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں اپنے ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور قیامت تک جو بھی میرے ان دونوں شہزادوں حسن و حسین سے پیار کرے گا مولا تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لینا۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگی، یا اللہ میں اپنے ان بیٹوں سے حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور قیامت تک جو ان سے پیار کرے گا تو اس شخص سے بھی پیار فرما۔ حضرات سی وقار، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، اور دعائے مصطفیٰ کی قبولیت کا علم یہ ہے کہ ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دعا کا علم یہ ہے، اور قبولیت کیسی ہے کہ جب نبی پاک دعا کرتے ہیں تو جو اللہ کی قبولیت ہے وہ اس دعا کو گلے سے لگاتی ہے۔ اجابت کا معنی قبولیت،
اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مستجاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور یہ دعا بھی یقیناً درجہ قبولیت کو اسی وقت پہنچ چکی۔ اب جو بھی حسنین کریمین سے محبت رکھتا ہے، جس کے دل میں بھی امام حسین اور امام حسن سلام اللہ علیہما کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ وہ لوگ اہل محبت سے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت پیار کرتا ہے۔ ان تمام لوگوں صرف اس بنیاد پر کہ وہ آل رسول میں سے حسنین کریمین سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس حدیث پاک کی گہرائی میں جا کر دیکھو۔ ہم تو صرف سال کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر ہو، ان کی تعلیمات کا ذکر ہو، ان کے نام کا صدقہ و خیرات ہو، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن پورا سال ان ہستیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور مسلمان ان ہستیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کے نام ان شہزادوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے نام حضرت حسن کے نام پر ہیں، اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے نام حضرت حسین کے نام پر ہیں۔ یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے۔ تو جس کا نام حسن ہوگا، جس کا نام حسین ہوگا، اس سے تو اللہ پیار کرتا ہے، چونکہ وہ نام اسی لیے رکھا ہے کہ ان ہستیوں سے پیار تھا، اس پیار کی وجہ سے یہ نام اچھے لگے، تو مسلمانوں نے اپنی اولادوں کے نام حسن اور حسین رکھ دیے۔ اسی عمل کی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے مسلمانوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، ان سب سے پیار کرتا ہے جو حسنین کریمین سے پیار کرنے والے ہیں، جو ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ اور یہ دعائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بہت پیار فرماتے ہیں۔ آپ نے بلایا سیدہ فاطمہ کو، فرمایا کہ دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ جب دونوں شہزادے آئے، گود میں لے لیا، فَيَشُمُّهُمَا، جس طرح کوئی پھول کو سونگھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین کو سونگھتے، اس طرح کوئی پھولوں کی خوشبو لیتا ہے، سونگھتا ہے، ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کو سونگھتے۔ حضرات ذی وقار، کلام مجید کے اندر ایک آیت کریمہ جسے آیت مباہلہ کہتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ جو مباہلہ ہوگا، سورہ آل عمران کے اندر وہ آیت کریمہ موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں اس کی روشنی میں بات کروں گا۔ پاکستان پاک اہل بیت جن کی محبت ہر مؤمن مسلمان پر واجب ہے، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، یہ شریعت اسلامیہ میں واجب ہے۔ عیسائی جو ہیں ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ اسے عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، یعنی وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں بی بی مریم کو۔
اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اور بی بی مریم کو بیوی مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ تثلیث ہے، یعنی تین خداؤں کو ماننا، اور یہ شرک ہے، صریح شرک۔ اسی بات پر مباہلہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائی پادریوں سے فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں مقدس اور پاک اور سچا نظریہ عطا کیا ہے، اور اسی بات پر عیسائیت کے ساتھ مباہلہ تھا۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ محبوب کہ جب حق آ چکا، علم کی روشنی پھیل چکی، حق واضح ہو چکا، اس کے بعد بھی یہ بحث کرتے ہیں، تو محبوب انہیں فرماؤ آ جاؤ، لے آؤ، بلا لو، ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بھی بلا لو اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بھی بلا لو اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ مباہلہ ایک دعا تھی کہ جو جھوٹے ہیں وہ تباہ ہو جائے۔ عیسائیوں نے دیکھا اور مباہلہ کے لیے نکل آئے بکثرت، بہت سے اس میں پادری ہیں، ایک سب سے بڑا پادری بھی ہے عیسائیوں کا عالم، وہ بھی مباہلہ میں موجود ہے۔ سبھی آ جاتے ہیں، ان کا جم غفیر ہے، بہت بڑا اجتماع عیسائیوں کا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی بہت بڑا اجتماع ہوگا، لیکن کیا دیکھتے ہیں صرف 5 تن پاک ہیں۔ جو مباہلہ کے لیے ہستیاں آئیں انہیں 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ 5 کا لفظ فارسی کا ہے، 5 کو 5 اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں 5 کہتے ہیں۔ جیسے 5 آب، آب کا معنی ہے پانی، 5 کا معنی 5 دریاؤں کے علاقے کو پنجاب کہتے ہیں۔ تو 5 تن، تن کا معنی ہستی، جسم، ذات، 5 تن پاک، ایسی 5 ہستیاں جو پاک ہیں، 5 پاک ہستیوں کو 5 تن پاک کہتے ہیں۔ اور یہ نظریہ اہل سنت کا ہے، یقیناً اہل تشیع بھی 5 تن پاک کو مانتے ہیں، اصل میں نظریہ اہل سنت کا ہے۔ وہ ہماری بہت سی اصطلاحیں چھین کر لے گئے اور ہم خاموش بیٹھے رہے، اور آج تک خاموش ہیں۔ سب کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ میدان کرب و بلا میں جن لوگوں نے بے وفائی کی تھی، جن لوگوں نے دھوکہ دیا تھا، جن لوگوں نے بیعت کر کے بیعت چھوڑ دی تھی اور بے وفائی کی انتہا کر دی تھی،
ان لوگوں کو تاریخ کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ تاریخ کی کتاب اس کے مصنف چاہے اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں یا کوئی اور، ہر کتاب میں موجود ہے کہ اہل کوفہ کو شیعہ علی کہا جاتا تھا۔ شیعہ کا معنی گروہ ہے، یعنی علی کا گروہ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے وفائی کی تھی اور ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایک روایت میں 40,000 نے بیعت کر کے بیعت توڑ دی تھی۔ اصل میں حقدار کون ہے؟ کربلا کے شہیدان کربلا کے مقدس وارثین کون ہیں؟ وہ اہل سنت ہیں۔ 4 مصروں کے اندر جو امام علی مقام کی عظمت اہل سنت کے بہت بڑے پیر نے بیان کی ہے، وہ شیعہ کی تمام سلطنت، پوری دنیا کی سلطنت شیعہ اکٹھی ہو جائے، ساری زندگی بولتی رہے، اس 4 مصروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ 4 مصرے کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ بھی حسین ہے، شہنشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ گاہ بھی حسین ہے۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی حسین ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے شاعر سے۔ پوری شیعت کو یہ چیلنج ہے، اس کے مقابلہ میں اہل بیت کی صفت و ثنا کو لے کے آئے۔ ہم وارثین ہیں کربلا کے۔ یہ اہل سنت کو سعادت ملی ہے۔ حقیقت میں اہل سنت ہی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت اسی وقار اب جو پنجتن پاک وہاں پہنچے، تفسیر روح البیان سے بھی ثابت کروں گا یہ لفظ پنجتن پاک، بعض لوگ یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ پنجتن پاک کا لفظ یہ اہل سنت نے یوں ہی ایجاد کر لیا، یا سنی کہہ دیتے ہیں یہ تو سنیوں کا لفظ نہیں، یہ تو شیعہ کا لفظ ہے۔ بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ پنجتن پاک تو شیعہ کہتے ہیں، ایسا نہیں، شیعہ کہتے ہوں گے لیکن لفظ سنیوں کا ہے۔ شیعہ ہم سے چھین کے لے گئے ہوں گے، یہ ہم مان سکتے ہیں، لیکن لفظ سنیوں کا ہے۔ پنجتن پاک، ابھی اس طرف آتا صحیح مسلم شریف جو سیاستہ اور دیگر کتب حدیث ہیں یہ اہل سنت کی ہیں۔ صحیح مسلم شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ایھا الناس، اے لوگو، فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب۔ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں بھی ایک بے مثل بشر ہوں، اور میرے پاس بھی اللہ کا، میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ، یعنی روح لینے والا فرشتہ آنے والا ہے، اور میں نے اسے آنے کی اجازت دے دی ہے کہ وہ آ سکتا ہے میرے پاس بھی۔ لفظ بشر پہ بہت لوگ بحث کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ بشر اور نور کی بات ہوتی ہے۔ بشر نور کی ضد نہیں ہے اور نور بشر کی ضد نہیں ہے۔ ضد کیا ہوتی ہے؟ متضاد، یعنی دن کی ضد ہے رات،
اور ضدی ایک وقت میں جمع نہیں ہوتی. رات ہو تو دن نہیں، دن ہو تو رات نہیں. دن میں دن ہوگا، رات نہیں ہوگی. رات میں رات ہوگی، دن نہیں ہوگا. اور نور کی ضد ہے ظلمت، یعنی اندھیرا. نور کا معنی روشنی. نور کی ضد اندھیرا ہے، بشر نہیں. نور کی ضد اندھیرا ہے، بشر نہیں. یہ نہیں کہ بشر ہو تو کوئی نور نہیں، نور ہو تو بشر نہیں. نور بھی ہوتا ہے، بشر بھی ہوتا ہے ایک ہی وقت میں. وہ نور بھی ہے، بشر بھی ہے. جیسے سورہ مریم میں ہے کہ جبریل امین آئے خالص بشر بن کر. سورہ مریم میں موجود ہے. خالص بشر بن کر آئے، فرشتوں کے سردار. وہ بشر بن کر آئے لیکن نور ہے. گویا بشر نور کی ضد نہیں ہے، ضدیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور بشر کی ضد نور نہیں، نور کی ضد بشر نہیں. نور کی ضد ظلمت ہے، ظلمت کی ضد نور ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یہ اپنے دوستوں کو یعنی ایمان والوں کو ظلمت سے، اندھیروں سے کھینچ کر روشنی یعنی نور کی طرف لے آتا ہے. نور کی ضد بشر نہیں ہے، نور کی ضد ہے ظلمت، یعنی روشنی کی ضد ہے اندھیرا. تو ایک ہی وقت میں بشر نور بھی ہو سکتا ہے. ایک ہی وقت میں بشر بھی نور بھی. کہ روح الامین فرشتوں کے سردار قرآن پاک میں بشر الرسول، خالص مثل بشر نور بن کر آئے. خالص مثل بشر جبریل امین جو نوری فرشتوں کے سردار ہیں وہ آئے. پھر کہتے ہیں عبد، عبد کہتے ہیں عبد عبدہ و رسولہ. کیا آپ رسول پاک و عبد مانتے ہو، پھر نور کیوں کہتے ہو؟ عبد ہونا بھی نور کی نفی نہیں کرتا. اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ یہ جو تم فرشتوں کو خدا مانتے ہو. کچھ لوگ فرشتوں کو خدا مانتے ہیں، خدا کی بیٹیاں کہہ دیتے ہیں فرشتوں کو. اللہ کریم فرماتا نہیں، یہ جو نور کے فرشتے ہیں، یہ جو نور کے فرشتے ہیں یہ خدا نہیں، بل عباد مکرمون. قرآن پاک میں ہے بلکہ یہ عزت والے اللہ کے مکرم بندے ہیں. یہ بندے ہیں جو فرشتے ہیں. فرشتے بھی بندے ہیں، بشر بھی بندے ہیں. فرشتے بھی نور ہیں، بشر بھی نور ہے. انداز بیاں گرچہ اتنا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ نور بشر کا جھگڑا ختم ہو جائے. یہ لوگوں نے مغالطہ ڈال دی. نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ایک بے مثل بشر ہوں، میرے پاس بھی میرے رب کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ آنے والا ہے. وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ. میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بہت بھاری یعنی بہت اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. پہلی چیز اس میں اللہ کی کتاب قرآن ہے، یہ ہدایت ہے اور یہ نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی کہ اس کتاب کا دامن یعنی قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام رکھنا. ثم قال وأہل بیتی. اور پھر فرمایا جو دوسری بھاری چیز ہے وہ میرے اہل بیت ہے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میرے اہل بیت کے حوالے سے اپنے اللہ کو نہ بھول جانا، رب کو یاد رکھنا. یہ 3 مرتبہ فرمایا. تو راوی لکھتے ہیں یا زید اے زید
अलैसा निसाउहु मिन अहली बैतिही, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं वो अहले बैत से नहीं हैं। क़ाला निसाउहु मिन अहली बैतिही, फरमाया हाँ वो भी अहले बैत से हैं। अज़वाज मुतहरात मोमिनों की माएँ ये भी अहले बैत से हैं। वलाकिन लेकिन अहलु बैती मन हुरिम सदका बअदा, नबी पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रवायत की रोशनी में रावी ये कह रहे हैं अहलु बैती मन हुरिम सदका बअदहु, कि दरअसल ये वो अहले बैत हैं जिन्हें पंजतन पाक कहा जाता है कि इन्हें सदका देना हराम है, इन्हें सदका कबूल करना भी हराम है। इन्हें सदका दे भी नहीं सकते और ये सदका यानी ज़कात जो सदका वाजिब है वो कबूल भी नहीं कर सकते। जैसे मस्जिद को ज़कात नहीं लग सकती, ऐसे ही सैयद को भी ज़कात नहीं लग सकती। ज़कात का पैसा जैसे मस्जिद को नहीं दे सकते, ऐसे ही सैयद को भी नहीं दे सकते। क़ाल व मन हुम, फिर पूछा वो कौन हैं जो वो अहले बैत हैं कि जिन पर सदक़े का माल हराम है, वो कौन है? क़ाला हुम आलु अली, फरमाया वो अली की आल है। व आलु अकील, वो अकील की आल है। व आलु जाफ़र, वो हज़रत जाफ़र की आल है। व आलु अब्बास, वो अब्बास की आल है। कुल्लु हाउलाइ हुरिम सदका, ये वो लोग हैं सब के सब कि जिन पर सदका यानी ज़कात सदका वाजिबा जो है इन्हें लेना हराम है। हज़रत ऐसी वक़ार, अब सदक़े का माल किसी सैयद को, ज़कात का माल किसी सैयद को नहीं देना चाहिए, न उन्हें लगता है न देने से अदा होगा। वो ले तो उन पर वो सदक़े का माल हराम है, उनके लिए जायज़ नहीं है। हाँ सदका, चूँकि ज़कात का जो लफ्ज़ है इसका माना है मैल कुचैल। मैल कुचैल जो है वो सरकार की आल को ना दो, बल्कि ज़कात अदा करने के बाद जो रकम बच जाती है उस पाक माल से सरकार की आल की खिदमत करो। हज़रत ऐसी वक़ार, अब पंचतन पाक का जो लफ्ज़ है इसकी तरफ आता हूँ। यहाँ भी आपने देख लिया कि पंचतन पाक कौन है, उनकी हस्ती क्या है, उनकी शान क्या है। और ये भी रिवायत मौजूद है कुतुब हदीस के अंदर, नबी पाक फरमाते हैं मुझ पर, पहली हदीस तो ये है कि जो इबादत है वो जो दुआ है, दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। और दुआ कबूल नहीं होती जब तक रसूल पाक पर दरूद व सलाम नहीं पढ़ा जाता। वो ज़मीन व आसमां के दरमियान मुअल्लक़ रहती है। लेकिन नबी पाक फरमाते हैं मुझ पर नाकिस दरूद न पढ़ो। हुज़ूर नाकिस दरूद क्या है? फरमाया नाकिस दरूद वो है जो मुझ पर तो दरूद पढ़ा जाए लेकिन मेरी आल का ज़िक्र ना किया जाए। और तालीम दी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये कामिल दरूद है। सरकार पर भी दरूद पढ़ो, यानी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सरकार पर भी सलाम, आपकी आल पर भी दरूद व सलाम। ये कामिल दरूद है। गोया गौर से सुने इस बात को, इस हकीकत को कि इबादत करते रहें लेकिन इबादत का मक़सद दुआ है। कोई दुआ ना करे तो इबादत तो उसने बहुत की लेकिन मग़ज़ से खाली, हकीकत से खाली। तो दुआ जो है वो तमाम इबादत का मग़ज़ है। और दुआ की कबूलियत कि दुआ ज़मीन व आसमां के दरमियान मुअल्लक़ रहती है। जो ही दरूद व सलाम पढ़ा जाता है तो दुआ कुर्ब अर्श आज़म के पर्दों को चीर कर कुर्ब इलाही में पहुँचती है। और दरूद कौन सा है? वो दरूद कामिल होता है जिस दरूद में नबी पाक के साथ आपकी आल का ज़िक्र भी है। आखिरी बात, ये तफसीर रूहुल बयान शरीफ है। तफसीर रूहुल बयान, इसकी जिल्द नंबर 7 है। इसी आयत करीमा की रोशनी में
یہ بیروت کا چھاپا ہے، عربی تفسیر ہے۔ اسی تفسیر کے اندر صفحہ نمبر 183 میں پنجتن کا لفظ موجود ہے کہ آل ابا بر پنجتن اطلاق می کنند، کہ یہ آل ابا ہیں۔ آل ابا یعنی وہ جو چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جس میں سیدہ فاطمہ ہیں، حسنین ہیں، اور مولا علی شیر خدا ہے، اور سرکار خود ہیں، اسے ان میں جو آنے والے ہیں انہیں کہتے ہیں آل ابا۔ عین کے نیچے زیر بھی ہے، زبر بھی استعمال ہوتا ہے، آل ابا بھی کہتے ہیں، آل ابا بھی کہتے ہیں۔ تو انہی پر یہ لفظ بر پنجتن، یہ پنجتن کا لفظ موجود ہے، پنجتن۔ علامہ کاشفی کے حوالے سے، اور یہ اہل سنت کی روح البیان تفسیر ہے، اور یہ مصدر تفسیر ہے، یہ پاکستان کے کسی عالم کی نہیں ہے۔ یہ پنجتن کا لفظ عربی تفسیر کے اندر موجود ہے، پنجتن، گویا پنجتن کو ماننے والے ہم ہیں، اور تقریباً یہ 350-400 سال پرانی تفسیر ہے، 350 سال تقریباً۔ آل العباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابنتہ والمرتضی ثم سبطاہ اذا اجتمعوا۔ آل ابا یعنی چادر کے نیچے آنے والے آل، رسول پاک کی آل ابا، و ابنتہ اور آپ کی بیٹی، والمرتضی اور مولا علی شیر خدا، ثم پھر سبطاہ پھر ان کے دونوں شہزادے، رسول پاک کے دونوں شہزادے حسن و حسین، اذا اجتمعوا جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پنجتن پاک بنتے ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف جلد نمبر 7 تفسیر روح البیان شریف، جس میں پنجتن پاک کا لفظ بھی موجود ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے جملے عربی کے جملے پڑے ہیں یہ بھی موجود ہے کہ یہی پنجتن پاک، یہی ہستیاں جب ملتی ہیں تو پنجتن پاک بن جاتے ہیں۔ تو گویا پنجتن پاک کا جو لفظ ہے یہ شیعہ کا ایجاد کرتا نہیں ہے، یہ اہل سنت کا ہے۔ اگر وہ بھی کہتے ہیں تو وہ اہل سنت سے چھین کے لے گئے ہیں۔ پنجتن پاک کو ماننے والے ہم اہل سنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے صدقہ سے، اپنے برگزیدہ بندوں کے صدقہ سے ہمیں پنجتن پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی معدت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔